فلسطینیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، اسرائیل کے خلاف جنگ میں مزید تیزی۔ حماس اور جہاد اسلامی کے حملوں میں ہلاک صہیونیوں کی تعداد 700 سے بھی تجاوز کر گئی۔ فوجی کرنل، افسران اور پولیس حکام بھی شامل، لیفٹیننٹ جنرل سمیت درجنوں افسران گرفتار۔ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری، مسجد اور کئی رہائشی عمارتیں تباہ، 413 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ مشرق وسطی کی جنگ پھیل گئی، لبنان کا اپنے علاقوں سے اسرائیلی قبضہ چھڑانے کے لیے ایکشن۔ حزب اللہ کا شبی فوم میں اسرائیل کی 3 چوکیوں پر راکٹوں سے حملہ۔ لبنانی تنظیم کا کہنا ہے کارروائی اسرائیل اور امریکہ کو بے وقوفیاں بند کرنے کا پیغام ہے، فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کا خوف، اسرائیلی ملک چھوڑ کر جانے لگے، ایئرپورٹس پر رش لگ گیا۔ امریکہ، یورپ اور کینیڈا کے لیے دھڑا دھڑ بکنگ۔ حماس ایران کی شکر گزار۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ تہران نے اسلحہ، پیسہ، تربیت اور حوصلہ دیا، صہیونی قلعوں کو تباہ کرنے والے میزائل اور معیاری ٹینک شکن میزائلوں سے مدد کی۔ دیگر مسلم ممالک بھی حمایت کریں۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، حماس کے تاریخی حملے نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی سمجھی جانے والی موساد کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اسرائیل کو بڑی فوجی اور انٹیلیجنس شکست کا سامنا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ صہیونی حکام کو چپتے سوالات پر شرمندگی۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف نفرات، کینیڈا اور برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے مظاہرہ۔ لندن میں سینکڑوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ ریلی میں شریک یہودی نے خود اسرائیل کا پرچم نظر آتش کیا۔ ترکیہ میں بھی عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ایران میں شہریوں کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ اردن میں بھی ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ مصر میں اسرائیل کے 2 سیاحوں کا قتل۔ OIC کو غزہ کی صورتحال پر تشویش، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کے تحفظ کا مطالبہ، سعودی عرب کی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت۔ کویت، یمن، مصر، قطر، ترکیہ اور مراکش نے صہیونی ریاست کو حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیل کا وصفات سے تشدد اور جبر بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور 1967 سے پہلے کی سرحد کی بنیاد پر قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پاکستانی عوام کبھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسلام آباد، کراچی میں ریلیاں۔ جمعیت علماء اسلام فے کا جمعے کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ ہو چکا۔ سراج الحق بولے حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ مریم نواز نے بھارت اور اسرائیل کو نسل کشی اور ریاستی دہشت گردی کا مجرم قرار دیا۔ نواز شریف کی پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی۔ نون لیگ کے قائد کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔ نواز شریف کسی پر احسان نہیں، معیشت ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، اب پاکستان کی ترقی کے لیے کام ہوگا۔ مریم نواز کا ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسے سے خطاب، کہا عوام کو صرف مسلم لیگ نون ہی مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا۔ مہنگائی، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مہنگائی کی آگ میں لوگ جھلس رہے ہیں، IMF کا نظام نہیں چلے گا، امریکہ کی غلامی نہیں چلے گی۔ ہم ہجرت کر کے ہیروئن اور کلاشنکوف نہیں لائے تھے، انتخابات میں ووٹ، جمہوریت اور اختیارات کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔ سربراہ MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام کے خاتمے تک پاکستان اپنے مقاصد پورے نہیں کر پائے گا۔ اور سرفرنگا ڈیزرٹ ریلی اختتام پذیر، دھول اڑاتی گاڑیوں کا میلہ ختم ہو گیا۔ ریسر کی مہارت پر شائقین پرجوش۔